بسمillahirrahmanirrahim، میرا نام اطہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ہمارے ساتھ اسلام چینل اردو پہ لائیو پروگرام، اور اس پروگرام کو آپ فیس بک پہ بھی واچ کر سکتے ہیں، اسکائی 755 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے ٹیون ان کیا ہوگا۔ ویئرز، ہم زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں جب باہر کے ملک سفر کرتے ہیں، امیگرینٹس بنتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں بہت سی مشکلات جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ایک شعر ہے کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، اور کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ کچھ لوگوں کے جو امیگریشن ہے وہ کسی ایسے روٹ سے ہوتی ہے کہ ان کو فوراً ویزا مل جاتا ہے، اور کوئی یہاں پہ آ کے اسٹرگل کرتا ہے، ایلیگل ہو جاتا ہے، یا اگر شادی کر کے آئے ہیں تو بے شمار مسائل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد آپ لیگل بیٹل میں چلے جاتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا ایک تجربہ، اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، لیکن ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد آپ زندگی میں اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو سیٹل فیل کرتے ہیں، ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو آپ کو ہمیشہ تنگ کرتی ہے وہ اپنوں سے دوری ہے۔ آپ اپنے والدین کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں، بہن بھائیوں کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں، آپ اس بانڈنگ کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں جو آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے، اور یہ ساری زندگی ایک تڑپ آپ کے دل میں رہتی ہے کہ آپ اپنے وطن عزیز میں واپس جائیں، اپنے عزیز و اقارب سے ملیں، اپنے بچپن کی یادیں تازہ کریں۔ کچھ لوگ وہاں پہ پراپرٹیز بائی کرتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، وہ سلسلہ توڑ نہیں پاتے اپنا، جو ان کے بچپن کا، ان کی یادیں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ہم جب بھی وہاں سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک سے نکلنا ہے، ویسے تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ جہاں پہ رزق لکھا ہوتا ہے آپ کو وہاں پہ پہنچ جانا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ارادہ کرتے ہیں آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، تو پھر آپ کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کنسلٹنٹ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھا کنسلٹنٹ مل جاتا ہے تو وہ آپ کو ایک لیگل وے میں، قانونی طریقے سے باہر کے ملک آپ کا جو سفر ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ خدا نخواستہ کسی انسانی اسمگلر کے ہاتھ چڑھ گئے، یا ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے جو آپ کی زندگی تباہ کر کے رکھتے ہیں، جس طرح آپ نے مختلف سٹوریز سنی ہوں گی کہ لوگ مختلف ممالک کے راستے یو کے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسرے ممالک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی تک ہار دیتے ہیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی ایسے گروپ، ایسے گروہ کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سٹیک پہ چلی جاتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی ایسی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کامیابی کے ساتھ اپنا جو امیگریشن کا سفر ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو دو گیسٹ ہیں ان کا تعلق بھی امیگریشن سے ہے۔ سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں حافظ فرقان صاحب کا۔ حافظ فرقان صاحب جو ہیں یہ امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کی رہنمائی سے بیرون ملک جو ہے وہ سیٹل ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ علی ذوالقرنین صاحب بھی موجود ہیں، یہ بھی اسٹوڈنٹ کنسلٹنٹ ہیں، اور کوچنگ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں، اسٹڈیز کر سکتے ہیں، اور کن کن فیلڈز میں وہ اپنی تباہ آزمائی کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ نے، آپ کے تھرو لوگوں نے ٹریول کیا، پوری دنیا میں انتہائی کامیاب لوگ آج کچھ اچیومنٹ جو حاصل کر چکے ہیں، انہوں نے آپ کی وساطت سے وہاں پہ ٹریول کیا۔ آپ بھی ابھی پاکستان سے تشریف لائے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ آپ کے جو تجربات ہیں، آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ویورز تک پہنچائے جائیں۔ تو آپ نے یہ سفر جو ہے وہ کس طرح سے سٹارٹ کیا؟ ایکچولی میں آج سے کوئی 22 سال پہلے یہاں پڑھنے آیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ۔ یونیورسٹی آف حل میں آیا تھا پڑھنے، میں نے MBA کیا یونیورسٹی آف حل سے، اور اس کے بعد سن 2003 میں واپس چلا گیا، اور میرا یہاں کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا، اور میں نے چاہا کہ میں پاکستان جا کے
اور بھی جو بھی یو کے آنا چاہتے ہیں ان کو میں پھر ہیلپ کر سکوں. سو اسی لیے پھر میں نے یہی پروفیشن جوائن کیا. اچھا حافظ صاحب، آپ پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں کیونکہ اوبویسلی جب آپ نے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کروانے ہیں تو آپ ان یونیورسٹیز میں جا کے وزٹ بھی کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ نیگوشیشنز بھی کرتے ہوں گے. اس سارے ٹریول میں آپ کا جو تجربہ ہے، خاص طور پہ چونکہ ہم رمضان کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو مختلف ملکوں میں مختلف رمضان آتے ہوں گے. پاکستان میں رمضان کی جو فیل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یو کے میں ڈیفرنٹ ہے، امریکہ میں ڈیفرنٹ ہے، یورپ میں ڈیفرنٹ ہے. تو آپ کے تجربات رمضان کے حوالے سے کیسے رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں زیادہ انجوائے کرتے ہیں، بیرون ملک زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ آبویسلی جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں تو گھر پہ ہی زیادہ آدمی مطلب کمفرٹیبل ہوتا ہے. سفر میں تو روزے کے اور نماز کے حوالے سے بھی ریلیکسیشنز موجود ہیں، تو سفر میں اتنا کوئی آسان نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے یو کے حوالے سے، تو میں نے یہاں پہ زیادہ تر مجھے جو ہے وہ ٹریولنگ کے دوران جو ہے وہ مسجدوں میں افطاری کا ایک نظام ہوتا ہے یہاں بنا ہوتا ہے، جس پہ گیٹ ٹوگیدرز میں نے دیکھا ہے زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے، جس میں ہم خاص طور پہ جب اگر ہم لندن میں رہ رہے ہیں تو اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایکسپیرینس عام طور پہ کم ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کے افطاری کریں. اب صاحب ہمارے ساتھ جب افطار کی بات آ رہی ہے تو کوکنگ کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. ہم نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو انٹروڈکشن کروایا تھا ایک بڑی امیزنگ شیف میاں دیا کے ساتھ. انہوں نے ہمیں ایک بڑی زبردست ہیلدی ڈش جو ہے وہ بنا کے ہمیں دکھائی تھی کہ کس طرح آپ ہیلدی ڈش رمضان میں بنا سکتے ہیں. آج ان کے پاس ڈش کون سی ہے، کیا وہ ہیلدی ہے یا نان ہیلدی ہے، اور اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کی ریسیپی کیا ہے، اس بارے میں ہم جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ناظرین؟ اللہ کا شکر ہے، آلموسٹ پہلا عشرہ ختم ہونے کو آیا ہے اور مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں. تو آج بالکل ہیلدی ڈش نہیں ہے، آج ہم نے چیٹ ڈے رکھا ہے اور بنانے جا رہے ہیں ایک طرح کا چیز برگر جو کہ تھوڑی سی ویریشنز کے ساتھ ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے کیا اجزاء چاہیے. تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ میدا لیا ہے جو کہ 2 کپ ہے، اور کیونکہ تھوڑا سا پورشن بنا رہے ہیں تو 300 گرام قیمہ لیا ہے. قیمے میں آپ چاہیں تو لیمب کا لے سکتے ہیں، اگر نہیں پسند کرتے تو چکن کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا بنے گا. اور اس میں ہم میدے میں ڈالیں گے تھوڑی سی شوگر اور نمک جو کہ یسٹ کے لیے ضروری ہے، یسٹ کے ساتھ جو یسٹ بھی ہے. اور اس کو سافٹ کرنے کے لیے ہم نے نیچرل یوگرٹ لی ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا ٹیسٹ بنانے کے لیے مکسڈ ہربس ہیں. چاہیں تو آپ دیسی مسالوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے ٹیسٹ. اور ساتھ میں ہم یہ تھوڑی سی ٹماٹو پیوری ہے جو کہ اس کے اندر لگائیں گے، اور بلیک پیپر ہے. گارنش کے لیے تھوڑے سے ہم نے تل لیے ہیں جو اوپر لگائیں گے. آئل جائے گا اس کے اندر، چیز، اور جیسے آپ کو پسند ہے ویسی آپ ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں اس کے اندر. اور آلموسٹ ہاف آنین ہم اس کے اندر ڈالیں گے. اور پھر اگین ڈفرینٹ گارنش کے لیے ہم نے مسٹرڈ سیڈز بھی لیے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں جھٹ پٹ بننے والی چیز جو کہ آپ بہت پہلے سے بھی تیار کر کے اور اینڈ افطاری کے ٹائم پہ اوون میں ڈال دیں تو ود ان ہاف این آور ریڈی ہے. جی میاں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹوٹل اس کی جو کوکنگ ٹائم ہے وہ آپ کو کتنا درکار ہے اس کے لیے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا یہ بہت جلدی بننے والی ڈش ہے، تو اس کا مکسچر بنا لیں، اس کی ڈو بنا کے رکھ لیں. تو فرام سٹارٹ ٹو فنش میں کہوں گی کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ اسے پہلے سے پریپیئر کر کے رکھ دیتے ہیں تو این افطاری کے ٹائم پہ اسے اوون میں صرف ہاف این آور لگے گا، ہاف این آور میکسیمم 35 منٹس. اور آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے جیسے بڑے بچے بھی کھا سکتے ہیں یا چھوٹے بچوں کے لیے یہ؟ دیکھیں چیز برگر کس کو نہیں پسند، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، یہ تو فیوریٹ جنک فوڈ ہے. تو جیسے اسپائسیز رکھیں گے ویسے کھا سکتے ہیں. اسپائسی کر لیں، اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا مائلڈ رکھیں، اور جون سی ویجیٹیبل پسند ہیں. لیکن سب سے مزے کی بات ہے اس میں سیلڈ کوئی نہیں ہے، تو نو گرینز، پیورلی کاربز ہیں اور پروٹین ہے. جی بہت شکریہ. آپ اپنا جو ہے اس کا کوکنگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیجئے. اس دوران جو ہے ہم اپنے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ گفتگو جاری رکھتے ہیں. علی ذوالقرنین صاحب السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ اطہر بھائی کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا. آپ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے اس اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی کی فیلڈ میں ہیں، اس کوچنگ کی فیلڈ میں، اور آپ نے اس فیلڈ میں اب تک کتنے لوگوں کی رہنمائی کی ہے؟ اطہر بھائی میں نے 2006 میں یونیورسٹی میں تھا لاہور،
اور اس وقت میرا انٹریکشن ہوا ڈفرینٹ، اس وقت یونیورسٹیز یو کے کی ڈفرینٹ کنٹریز کی پاکستان میں آ کے سیمینارز کیا کرتی تھی، تو وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا. اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹی کے ساتھ کام کیا. پھر میں نے کچھ پروجیکٹ برٹش کاؤنسل کے ساتھ کیے. اس کے بعد پھر 2009 میں نے اپنی فرم بنائی پاکستان میں، اور پھر 2012 میں یہاں پہ موو ہو گیا. جہاں تک نمبر آف اسٹوڈنٹ کی بات ہے، دیر از پلینٹی، اباؤٹ تھاؤزنڈس تو نہیں آپ سب جیسے، کیونکہ وہ ہمارے سینئر ہیں، لیکن کئی 100 اسٹوڈنٹس کی ہم نے ہیلپ کی ہے. اور جہاں تک کوچنگ کی بات ہے، جب کیونکہ اگر آپ اس پروسیس کو دیکھیں، لائف چینجنگ جرنی ہے آپ اپنی کنٹری کو چھوڑ کے اپنا فیوچر بلڈ کرنے کے لیے بالکل ڈفرینٹ جگہ پہ آتے ہیں. تو اس میں آپ بہت سارے اسٹوڈنٹ کے ایکسپیرینس سے نا وزڈم گین کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کی ینگ لوگوں کی جرنی دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور جو سب سے بڑی ڈرائیو ہے اس کام میں، وہ آپ کوئی بھی اور پروفیشن میں جائیں، سب پروفیشن بہت نوبل ہیں، ہر کسی کی اپنی وائے ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ڈرائیو آتی ہے وہ جب آپ ایک بچے کی لائف چینجنگ جرنی دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے اٹھ کے یو کے میں آ کے ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، یہاں پہ سیٹل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی فیملی میں کتنا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. تو وہ بہت آپ کو ڈرائیو کرتا ہے. اور بہت ساری ایسی اسٹوریز ہیں جو انسپائرنگ ہے، جیسے کہ ابھی میرے ایک اسٹوڈنٹ کی اسٹوری ہے، ابھی وہ لاء پڑھ رہے ہیں LLM لنڈن سے، اینڈ انہوں نے 2 سال فری لانسنگ کر کے پیسے جوڑ کے سیلف فائنینس پہ خود اپنی ایفرٹ سے یہاں پہ آ کے، اور اس وقت وہ ڈسٹنکشن ہولڈر ہیں یونیورسٹی آف لاء میں. تو ایسی کئی ساری اسٹوریز ہیں جو کہ دوسروں کے لیے بھی جو رستہ ہے وہ ہموار کرتی ہیں اور انسپائر کرتی ہیں. بیکاز انسپریشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو رسک لینے پہ جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری اسٹوریز ہیں جن سے ہم خود بہت وزڈم سیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. حفظ صاحب، آپ پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ جب وہ خاص طور پہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا کنسلٹنٹ مل جائے، آپ کو کوئی ایسا ایڈوائزر مل جائے آپ کو، جو آپ کو رائٹ ایڈوائز کرے، کیونکہ وہاں پہ دیکھا گیا لوگ صرف پیسے کی خاطر آپ کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں، آپ کے پیسے اینٹھ لیتے ہیں، آپ سے فراڈ کر جاتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو کیا سجیشن دیں گے کہ وہ کن راستوں کو اڈاپٹ کریں کہ وہ اس طرح کے فراڈسٹر جو ہیں ان سے بچ سکیں؟ اس میں سلیکشن آف کنسلٹنٹ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے. نارملی لوگ جو ہیں وہ نیوز پیپرز وغیرہ کو فالو کر کے اور اشتہارات کو فالو کر کے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں. اگر ہم نے کوئی چھوٹی سی بھی چیز خریدنی ہو نا آج کل کے دور میں، یا کوئی مووی دیکھنی ہو، تو ہم ریکمنڈیشنز مانگتے ہیں. تو یہ تو لائف ٹائم کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس میں تو آپ کو ریکمنڈیشن پہ لازمی جانا چاہیے. تو سب سے پہلے تو جو بھی کنسلٹنٹ جس سے آپ کام کروا رہے ہیں، اگر اس کی کوئی ٹیسٹیمونیل دیکھیں آپ کہ انہوں نے کوئی پیچھے کام کروایا ہوا ہے، اور اسپیشلی اگر کوئی آپ کو ایسا بندہ مل جائے جو کہ آپ کو ریکمینڈ کرے کہ جی یہ کنسلٹنٹ بہت اچھے ہیں، یہ انہوں نے بہت اچھا کام کرایا، یہ بیسٹ وے ہے. پھر آپ کنسلٹنٹ کی جو اس کو دیکھیں کہ وہ خود کوالیفائڈ بھی ہے، یعنی کہ وہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہو اور آپ اس سے اپنا کام کروا رہے ہو، یا کم نالجیبل ہو، تو آپ نے اس کی جو ہے اس کو دیکھنا بھی ہے کہ وہ کتنا کمپیٹنٹ ہے. اور اسپیشلی ایسے کنسلٹنٹ سے لازمی کام کروانا چاہیے جس کا فورن ایکسپیرینس ہو، جس کو ٹریولنگ ایکسپیرینس ہو، جو چیزوں کو پرسنلی وہ جانتا ہو، تاکہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے ایڈوائز کر سکے. اور رجسٹرڈ کنسلٹنٹس کے پاس جانا چاہیے جو کہ گورنمنٹ سے اپرووڈ ہوں، جو ٹیکسز وغیرہ دیتے ہوں، اور ان کا دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنے ایکسپیرینس ہیں، کتنے عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں ہیں. تو دیر آر سیورل فیکٹرز دے ہیو ٹو، مطلب اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اس کو. جی ویورز، آپ نے سنا کہ جب آپ پاکستان سے ٹریول کرتے ہیں، یا آپ کی انٹینشن ہوتی ہے ٹریول کرنے کی، یا آپ کسی بھی طرح کی امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو حافظ فرقان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو سلیکشن آف کنسلٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ دیٹ از دا بیسک پوائنٹ کہ جہاں سے آپ کلک کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کا جو سفر ہے وہ بہت جلدی ختم ہو سکتا ہے امیگریشن کے حوالے سے. آپ کے ریلیٹیوز ہیں، فار ایگزامپل کوئی شادی کر رہا ہے وہاں پہ، یا کسی نے اپنے ریلیٹیوز کو وہاں سے بلوانا ہے، یا کوئی چاہتے ہیں کہ ان کے نیفیوز ہیں یا رشتہ دار ہیں وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ سکیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے ان حوالے سے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ کس طرح سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح کی رائٹ انفارمیشن ان کو درکار ہے، تو آفٹر دا بریک آف دس پروگرام ہماری جو لائنز ہیں وہ اوپن ہوں گی. آپ ڈائریکٹ ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں ان سے کوشچن بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ایسے میجرز اختیار کرنے چاہیے، کیا ایسی پریکاشنز اختیار کرنی چاہیے کہ وہ ایک رائٹ کنسلٹنٹ کا انتخاب کر سکیں اور کامیابی سے اپنے امیگریشن کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں. حافظ صاحب،
آپ کے پاس نارملی کیا صرف اسٹوڈنٹس ہی آتے ہیں جنہوں نے باہر آنا ہوتا ہے یا اپنے ایڈمیشنز لینے ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس جس طرح اسپاؤس ویزا کے لیے آتے ہیں، وزٹ ویزا کے لیے آتے ہیں، یا اس طرح کے مختلف جو کیٹیگریز ہیں؟ بیسیکلی ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں 3 ایریاز میں نارملی. ایک ہمارے پاس وزٹرز آتے ہیں، ایک ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ایک ہمارے پاس امیگرینٹس آتے ہیں. جو امیگرینٹس ہوتے ہیں وہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے باہر کے ملک جانا ہے اور ہم نے وہاں پہ پرماننٹلی رہنا چاہتے ہیں، ان کی ایک تھاٹ ہوتی ہے. دوسرے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس نارملی ینگ ایج کے ہوتے ہیں اور ان کا پروفائل ینگ ہوتا ہے. اور ہمارے پاس وزٹرز بھی آتے ہیں جو ہم سے ایڈوائس لیتے ہیں کہ ہم نے کون سے ملک میں جانا چاہتے ہیں. اچھا، جو بعض اوقات ہمارے پاس امیگرینٹس آتے ہیں جو کہ امیگریشن کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ امیگریشن کی جو پالیسی ہے اس پہ وہ کوالیفائی نہیں کر رہے، تو اسی لیے ہم ان کو پھر اسٹوڈنٹ ویزا بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں. اور اسپیشلی اگر ہم لوگ یو کے حوالے سے یہ بات کریں تو یو کے نے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ وہ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آ سکتے ہیں اور اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ اسٹڈی ورک ویزا پہ جا کے اور پھر اسکلڈ مائگریشن میں وہ کنورٹ کروا سکتے ہیں. تو ہم ان کو وہ روٹ بھی سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ باہر چلے جائیں، پھر ایونچولی وہاں کا آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا، آفٹر اسٹڈیز پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ملے گا، پھر آپ اس کے بعد آگے اس ملک میں اگر آپ کو جاب آفر مل جاتی ہے تو آپ وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں. علی ذوالقرنین صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ جو لوگ پہلے آ گئے وہ تو یہاں پہ سیٹ ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے اچھے وقتوں میں یہاں پہ ٹریول کر لیا، سیٹل ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مت ٹھیک ہے، یا ابھی بھی جو لوگ پاکستان سے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسی طرح ایکول اپرچونٹیز موجود ہیں کہ وہ آج بھی یہاں سے آ کے اگر اپنا سفر شروع کریں، اپنا کیریئر شروع کریں، اپنی اسٹڈیز شروع کریں تو وہ ان سیٹل لوگوں کی طرح ہو جائیں جو آج سے کافی عرصہ پہلے یہاں پہ آئے تھے؟ اطہر بھائی، بیسکلی اس میں جسٹ پہلے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جب آپ کاؤنسلنگ کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہماری انڈسٹری میں ایک جو چیز ہے جو کہ ایک میں چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو یہ جانیں کہ یہ میوچل کوآپریشن ہے. جو آپ کو ایڈوائز کر اور آپ دونوں کا رول بنتا ہے کہ آپ ریسرچ اپنی کریں، کیونکہ یو کے حوالے سے ہر چیز بہت ٹرانسپیرنٹ ہے، ہر چیز آن لائن ہے. تو آپ اگر اپنی ریسرچ بھی کریں اور دوسرا آپ پیئر نیٹ ورک کو بھی یوز کریں، جو آپ کے دوست ایسوسیٹ جو جا چکے ہیں باہر، ان سے بھی آپ انفارمیشن لیں، تو ایک بڑا جو ہے وہ ایک ہیلتھی پروسیجر ہو جاتا ہے. جہاں تک بات آپ کی ہے، وہ متھ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے اور کسی حد تک نہیں بھی ٹھیک اس لحاظ سے ہے کہ یو کے ہم اس کو بولتے ہیں پیچز، کہ 2009 سے 12 تک سرٹن امیگریشن پالیسی تھی، پھر 2012 سے 18 تک سرٹن امیگریشن پالیسی تھی، بریگزٹ کے بعد پھر ڈفرینٹ امیگریشن پالیسی ہے. جو بھی کرنٹ امیگریشن پالیسی ہے نا، میرے خیال میں وہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے نا اس سے سوٹیبل جو ہے وہ پالیسی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر آپ نے کسی بھی کنٹری میں آپ نے اس کے کلچر کے اندر اپنے آپ کو ایبزارب کرنا اور صحیح طرح وہاں پہ آپ نے سیٹل ہونا، تو آپ کو لینگویج بیریئر نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ ان کی ایکویلنسی ان کی ایجوکیشن کے برابر ہونی چاہیے، تب آپ کو جینوئن جاب اپرچونٹیز ملیں گی. تو ابھی جو نئی کیٹیگری سے گریجویٹ ویزا بولتے ہیں، جب آپ اپنا ماسٹرز یا انڈر گریڈ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو 2 ایئرس کا ورک پرمٹ ملتا ہے، جس میں آپ کوئی جاب بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جب آپ ایک پروسیس کے تھرو آتے ہیں کہ آپ پہلے یونیورسٹی جاتے ہیں اور اس لائف کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یہاں کی ایجوکیشن کو لے کے اپنے آپ کو ایکول کرتے ہیں یہاں کی ایجوکیشن لیول سے، پھر اس کے بعد آپ کو 2 ایئرس کی الاؤنس ہوتی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جا کے کام کیا، آپ NHS میں کرنا چاہتے ہیں، کسی بینک میں کرنا چاہتے ہیں، کسی میڈیا ہاؤس میں کرنا چاہتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں. جب یہ سارا پروسیس آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ ایک پرفیکٹ پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ ایک ایون برٹش نیشنل کی طرح بیہیو کر سکتے ہیں، بیکاز یو ہیو دا سیم ایجوکیشن، آپ کا سیم ایکسپیرینس ہے، آپ کے سیم کو ورکر ہیں. تو اس کے بعد یہاں پہ خاص طور پر بریگزٹ کے بعد جو ہے وہ پالیسی بہت اوپن ہے ورک کے حوالے سے. اگر آپ کے اندر کوئی بھی اسکل ہے اور آپ کے پاس یہاں کی ایجوکیشن ہے، دیٹ از اے پرفیکٹ اپرچونٹی اگر آپ لانگ ٹرم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، ایکسل کرنا چاہتے ہیں. جی ویورز، بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے امیگریشن کے حوالے سے کہ آپ کس طرح یہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں، ایکسل کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ میاں دیا کامیابی کے ساتھ اپنی ریسیپی جو ہے وہ تیار کر رہی ہیں. میاں دیا، کہاں تک آپ کی ریسیپی پہنچی اور ابھی تک آپ نے کیا کیا؟ جی، تو دوران گفتگو میں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے ڈو بنا لی ہے. تو سارا یسٹ ڈال کے اس کے اندر شوگر، تھوڑا سا سالٹ ڈالا ہے اور آئل، اور پھر اس کو نیم گرم پانی سے اچھے سے ہاتھ دھو کے آپ اسے گوندھ لیں اور اس کو اچھی طرح سے گوندھیں، تقریباً 2-3 منٹ لگائیں اور اچھے سے ورک آؤٹ کریں. اور جب یہ ہو جائے تو اسے ڈھک کے، اگر آپ کے پاس کوئی نیم گرم جگہ ہے یا اوون آپ نے تھوڑی دیر پہلے آن کیا تھا اس کے اندر رکھ دیں تاکہ یہ اب پھول جائے.
تو اس کو ہم تقریباً دیں گے 1 گھنٹہ اور یہ ڈبل ہو جائے گی سائز میں. تو جب تک ڈو ہماری پریپیئر ہو رہی ہے تو ہم قیمے کا مکسچر بنا لیں گے تاکہ اسے ریڈی کر لیں جو ہم نے فلنگ کرنی ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے کیا ہے. یہ بہت سمپل سٹیپ ہے. تو جو میں نے قیمہ لیا تھا آلموسٹ 300 گرام, میں نے اس کو جلدی سے پروسیسر میں ایک دفعہ وز کر لیا ہے تاکہ وہ اور بھی زیادہ ٹینڈر ہو جائے, اسے پکنے میں دیر نہیں لگے کیونکہ ہم کچا قیمہ ڈال رہے ہیں. تو اس قیمے کے ساتھ ہم مکس کریں گے چاپڈ ویجیٹیبل, جو کہ یہاں پہ میں نے گرین اینڈ ریڈ بیل پیپرز لی ہیں اور آنین ڈالوں گی, لیکن آپ کی چوائس ہے آپ کیا ڈالنا چاہتے ہیں. آپ مختلف اور ویجیٹیبلس ڈال سکتے ہیں جو کہ ایزیلی اس کے ساتھ کوک ہو جائیں. اور کیونکہ ہم اسے تھوڑا سا مائلڈ رکھیں گے, انگلش اسٹائل میں بنائیں گے, تو اس میں مکسڈ ہربس, بلیک پیپر اور تھوڑا سا ٹماٹو پیوری کے ساتھ نمک ڈالیں گے. اور میں ابھی بات ہو رہی تھی نیو اسٹوڈنٹس کے آنے کی, تو میرے خیال سے ایک بہت ہیلپ فل ایڈوائس جو میں انہیں مینشن کرنا چاہوں گی جو ینگسٹرز ہمارے آتے ہیں, کہ آنے سے پہلے ضرور کچھ سیکھ لیں کہ کچھ پکانا آتا ہو. اور بہت ہینڈی ہے, اور اپنے برتن ساتھ لے کے آئیں, ایک ساس پین اور ایک فرائنگ پین, جو کہ آپ کو بہت مدد دینے والا ہے شروع میں. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے سے مکسچر کیسے بنا رہے ہیں. جی میاں دیا آپ کا پروسیس سمجھا رہی تھیں, اور مجھے لگتا ہے کہ پروگرام کے اینڈ تک ایک بڑا مزیدار قسم کا چیز برگر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. حافظ صاحب, ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک کوئک کویسچن جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آپ کے تھرو آئے, ڈفرینٹ کنٹریز میں آ کے وہ سیٹل ہوئے, کیا وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ حافظ صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے تھے اور آج کامیاب ہیں؟ ہاں جی, یہ کنیکٹیوٹی بڑی ضروری ہے, اور جب ہم ان کا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں اس دوران ہمارے ایک افیلیشن ان سے ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ جو پروسیس ٹائم ہے یہ تقریباً 3 منتھ سے لے کے 6 منتھس یا اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اس دوران ہماری ان سے افیلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو آبویسلی جب یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے, اور جن میں سے پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی ویری بھی کرتا ہے. کچھ لوگ کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے جو اتنی فرینڈلی نہیں ہوتی. وہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس یا کلائنٹس ایسے ہیں جو نہیں بھی مل رہے ہوتے ہمیں, لیکن بہت سارے ملتے بھی ہیں. اٹ ڈپینڈز آن, بٹ موسٹلی جو ہے نا ٹینڈنسی یہی ہے کہ ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہتا ہے بعد میں بھی. اوکے, علی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اس کیریئر کو چوز کیا اس کے پیچھے کوئی پیشن تھا, یا صرف آپ نے سوچا کہ اس میں کمائی اچھی ہے تو چلیں آ جائیں؟ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو اس وقت تو اس میں کمائی نہیں تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ. اوکے. اور اس میں زیادہ یہ تھا کہ آئی تھنک میری اپنی بھی پرسنالٹی تھوڑی ایسی تھی کہ میں بہت زیادہ میرے میں وائب تھی ٹریولنگ کے حوالے سے, اور جو ہے وہ ایک ایکسپلوریشن کا فیکٹر بہت زیادہ تھا. اور میری لک یہ تھی کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میری اسی وقت انٹریکشن ہوگی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, ڈفرینٹ آفیشرس کے ساتھ, اور مجھے ان سے بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملا. تو یہ ہے کہ اس کے وہ جو انسپریشن ہے وہ اس سے سٹارٹ ہوا. لیکن جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک مڈل کلاس کے لیے ایک اپنے پاورٹی سرکل کو بریک کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ ہے تھرو ایجوکیشن, جو پازیٹیو آؤٹ وے ہے. لیکن اس ایجوکیشن کے بعد جو ریکگنیشن کا پرابلم آتا تھا وہ بہت بڑا چیلنج تھا. جیسے پاکستان میں کسی یونیورسٹی سے ڈگری لیتے ہیں تو پھر کویشچن آتا ہے کہ ڈگری کی ویلیو کیا ہے, پھر جاب پہ پرابلم آتے ہیں, تو ایک پرابلم کے بعد ایک اور پرابلم کھڑا ہوتا ہے. لیکن جب اس پروسیس میں آتے ہیں تو اس میں ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایجوکیشن اور ریکگنیشن مل رہی ہوتی ہے. تو جب میں نے پہلے بھی جیسے مینشن کیا, جب ایک بندے کا پورا لائف کا سرکل چینج ہوتے دیکھتے ہیں اور اس کا امپیکٹ اس کی پوری فیملی میں دیکھتے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ ہماری کنٹری کو بھی جاتا ہے. جب ہمارے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ باہر ہوں گے تو ہماری جو ڈائسپورا ہے اس میں ہمارا انفلوئنس زیادہ ہوگا, پاکستان کو فائنینشیل بینیفٹس ہوں گے, اور اس پہ پازیٹیو آپ اپنی پوری فیملی میں جو ہے وہ آپ انسپائر کر سکتے ہیں. تو ایک جو لائف چینجنگ آپ دیکھتے ہیں نا, وہ بیسکلی دیٹ از دا پیشن آئی وڈ سے. آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گائیڈ کریں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے گائیڈ کر دیں. اچھا, وہ بڑا اچھا ہے کوٹ, دیر از اے ویل دیر از اے وے. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نا اوپن ٹو آئیڈیاز ہوں. ایک جسے ہم کنفرمیشن بلیف کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے ذہن میں جو چیز ہے اس کو سچ جاننے کی بجائے جو اصل سچ ہے اس کی تلاش کریں. اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ اکثر اپروچ بھی کر لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس فنڈنگ کا پرابلم ہے یا فائنینشلی آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں
تو اس میں بہت ساری آپشن ہیں. آپ کسی جو لو بجٹ کنٹری ہے وہاں پہ جائیں, ترکی میں چل جائیں, ملیشیا میں چل جائیں, چائنا میں چلے جائیں, وہاں پہ اپنی سرٹن ایجوکیشن پوری کریں. اور پھر جو لاسٹ پارٹ ہے وہ کسی اگر آپ ویسٹرن کنٹری ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, UK, وہاں سے بھی آپ پورا کر سکتے ہیں. دے آر ڈفرینٹ اسکالرشپ, اس کی ڈفرینٹ ایلیجبلٹیز ہیں. بٹ میرا پوائنٹ اگین یہ ہے کہ اگر آپ ریسرچ کریں اور آنیسٹی سے لانگ ٹرم شارٹ کٹ مت ڈھونڈیں, ٹھیک ہے. جی علی صاحب بہت زبردست آپ انفارمیشن دے رہے ہیں, حافظ صاحب بھی بہت زبردست انفارمیشن دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ میاں دیا موجود ہیں جو اپنی ایک زبردست ڈش بنا رہی ہیں. آپ اگر کوئی اپنی مرضی کی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہیں کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے لیے کوئی مزیدار ڈش بنائیں تو آپ وہ کہہ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں امیگریشن کے حوالے سے کوئی کویسچن ہے آپ وہ ضرور پوچھیں. ہماری جو لائنز ہیں وہ اوپن ہوں گی آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ہمارے ساتھ, اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہماری لائن بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اوپن ہے. اگر آپ کالز کرنا چاہتے ہیں, کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں اپنی فیوریٹ ڈش کی, وہ آپ کر سکتے ہیں. امیگریشن کے حوالے سے آپ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ ایکسپرٹس جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں, آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں اسٹوڈیو میں لائیو. حفظ صاحب, رمضان ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے دن گزرتے جا رہے ہیں. آپ کا رمضان بھی میرا خیال ہے کافی عرصے بعد پاکستان سے باہر یہاں پہ گزر رہا ہے. رمضان میں خاص طور پہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو ان کی بڑی مخصوص یادیں وابستہ ہوتی ہیں بیک پاکستان. جو رمضان کے اندر عبادات تو تھیں لیکن شرارتیں بھی تھیں, بڑے مزے مزے کے واقعات بھی ہو جاتے تھے. تو آپ کا جو بچپن ہے رمضان کے حوالے سے وہ کیسا گزرتا رہا ہے؟ میرا بچپن تو ایکچولی میں نے حفظ کیا ہوا ہے, تو میرے بچپن میں تو میں 4 سال جو ہے مدرسے میں بھی پڑھتا رہا ہوں. اوکے. تو ہمارا تو ڈیفرنٹ ایکسپیرینس رہا لوگوں سے تھوڑا سا. تو رمضان میں جو ہے وہ ہم لوگ ہم چونکہ مسجد میں ہی رہتے تھے, کیونکہ پڑھتے تھے کہ قرآن پاک ہم نے حفظ کرنا, سارا کچھ کرنا. تو یہ ہے کہ مسجد میں رہنے کی وجہ سے پھر مسجد میں افطاری کا بھی اہتمام اور یہ سحری کا بھی اور سارا اور وہ جو بھی ہوتا ہے سلسلہ, تو کافی اچھا ایکسپیرینس ہوتا تھا. یعنی کہ اس میں انجوائبل ایکسپیرینس تھا. ہماری جو سادہ زندگی ہوتی تھی جو طالب علم والی, اس میں ایک رونق آ جاتی تھی. تو اسپیشلی جو لوگ زیادہ تعداد میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی. اور بچپن میں جو ہے وہ چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں تو سموسے پکوڑے اور اس قسم کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. تو جب ہمارا روزہ نہیں بھی ہوتا تھا بچپن میں تو پیرنٹس کے ساتھ جب بیٹھتے تھے روزہ افطاری کرنے, تو ان کے حالانکہ روزہ ہوتا تھا اور ہمارا روزہ نہیں ہوتا تھا, لیکن ہم ان سے زیادہ بھوکے نظر آ رہے ہوتے تھے اور ہمیں جلدی ہوتی تھی کہ کب ہوگی, روزہ کب کھلے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ان سے پہلے ابھی وہ کھجور کھا رہے ہوتے تھے تو ہمارے ہاتھ جو سموسے پکوڑوں تک پہنچ چکے ہوتے تھے. تو ایک وہ بچپن ابھی بھی یاد ہے اور بڑا اچھا ہے. حافظ صاحب آپ نے حفظ کیا ماشاءاللہ. ہاں کہتے ہیں جب قرآن جد حفظ کر لیتے ہیں تو آپ کا ذہن کھل جاتا ہے, جی براڈ ہو جاتا ہے. بالکل. آپ نئی نئی چیزیں, ایون ایجوکیشنل کیریئر آپ کا بڑا اسموتھ ہو جاتا ہے. ہاں جی. آپ کا ایکسپیرینس اس حوالے سے کیسا؟ ہاں میرا بالکل جو آپ لوگ باتیں بنی جو لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. یہ ایک قرآن پاک کی ایک معجزہ ہے یا اس اعجاز قرآن ہے کہ جب ہم لوگ حفظ کرتے ہیں تو ہمیں. اب صاحب ہمارے پاس ایک کال ہے, کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے, بہت اچھا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. میں آپ میاں دیا کے حوالے سے ایک ریکویسٹ ڈالنا چاہ رہی تھی. جی کیجیے. ماہری جو دکھاتی ہیں آپ کے پروگرام میں. تو جی میاں دیا آپ جواب دیجیے ان کو. جی بالکل بتائیے کیا فرمائش ہے, ہم کوشش کریں گے اگلے ہفتے آپ کے لیے بنائیں. جی بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے. آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی کوکنگ میں برکت ڈالے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ اگر دہی بڑوں کا کوئی اپنا اسپیشل ریسیپی, جو کہ میں بہت ہی انجوائے کرتی ہوں, اور آپ کے ہاتھ میں جو ہنر ہے اس کے لحاظ سے مجھے دہی بڑوں کی ریسیپی لائیے گا. جی بالکل ضرور لے کے آؤں گی. دہی بڑوں کی میری ایک بہت اسپیشل ریسیپی ہے
جو کہ بہت سمپل ہے لیکن امیزنگ ٹیسٹ آتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک آپ کے لیے دہی بڑے بنائے جائیں کیونکہ رمضان میں افطاری میں بہت پسند کیے جاتے ہیں. جی میاں دیا، آپ اب تک آپ کی ریسپی کہاں تک پہنچی یہ بتا دیں، پھر ہم اپنے جی گیسٹ کی تو طرف اب بڑھتے ہیں. کیا ہے کہ میں نے جو میٹ ہے اس کو مکس کر لیا ہے اچھے سے، اس کی فلنگ بالکل ریڈی ہے. اور جو کہ ڈو ہے اسے ہمیں رکھنا پڑے گا 1 گھنٹے کے لیے آرام سے. اور یہ جو میں نے پہلے بنائی تھی یہ پروف ہو گئی ہے. یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو گلوٹن ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تو یہ بہت اسٹریچی ہو گئی ہے. اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے جو کہ 2 کپ میں ایزیلی 4 پیڑے اس میں بن جائیں گے. تو آپ اسے تھوڑا سا میدا ڈسٹ کر کے اس کے ہم بالز بنا لیں گے یعنی کہ برگر بنا لیں گے. اور کیونکہ ہم اس کے اندر کچا قیمہ لگا رہے ہیں تو ساری چیزیں لگا کے اس کو سیل کر دیں گے. تو آپ کی پسند کا چیز آپ لگائیں، موتزریلا چاہتے ہیں یا پھر برگر چیز چاہتے ہیں. میں نے 1 سلائس دونوں کا لیا ہے. اور پھر ہم ایک پورشن لیں گے میٹ کا، اس کو اس کے اوپر رکھیں گے. اور اس طرح سے آپ دیکھیں بہت بڑا نہیں ہے، مطلب سائز آپ کے اوپر ہے آپ کتنا بنانا چاہتے ہیں. مطلب یہ ایزیلی ہاتھ میں مینیج ہو جائے گا. وین یو ہولڈ لائک دس، آپ اسے پکڑ کے اس کی ساری ایجز کو ڈو کی ایک ساتھ لے کے آئیں. اور اس کو آپ نے کیا جو ایم آف دا گیم ہے کہ اس کو سیل کرنا ہے. تو اس کو ساتھ میں پنچ کرتے جائیں، اسے گھماتے جائیں اور ویری جینٹلی کہ دوسری سائڈ سے بھی نہ یہ نکلے. اور یہ ہم نے بنا لیا ہے. تو یہ دیکھیں گے اس طرح سے بنا لیا. اور یہ اب ہم اسے رکھ دیں گے پروف کرنے کے لیے. اب میں ایک اور آپ کو دکھاتی ہوں بنا کے. آپ نے یہ آٹا لیا ہے آلموسٹ 1 ہینڈ فل، جس طرح سے نارملی ہم پیڑا کرتے ہیں روٹی کا. آپ پیڑا بنائیں اسے، اس کی ساری ایجز اندر کریں، اسموتھ کریں اور اس کو فلیٹ کر لیں بیچ میں سے جہاں پہ ہم پاکٹ بنائیں گے. اور جسٹ ایگزیکٹلی لائک روٹی، بالکل روٹی کی طرح. بس یہ ہے کہ یہ میدے کا ہے. اور اس والے کو ہم تھوڑا اسپائسی کریں گے ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو یہ میرے پاس ٹماٹو پیوری ہے جس کے اندر میں نے ریڈ چلی فلیکس مکس کیے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ریڈی میڈ یہ پیسٹ بھی مل جائے گی. اور اس کو تھوڑا سا لگائیں گے تاکہ اس میں اسپائسی ٹیسٹ آئے. اس کے اوپر چیز رکھیں گے اور موتزریلا کا بھی ایک رکھ دیں گے سلائس. اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا قیمہ جو کہ ہم نے پہلے سے مکس کیا ہوا ہے، اگر اس کو مکس کر کے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے تو اس کا زیادہ اچھا انٹینس ٹیسٹ آئے گا. اور اب کیا کرنا ہے کہ اس کی ایجز کو آپ نے فولڈ کرنا شروع کرنا ہے قریب لا کے اور اس کو اس کے اندر سیل کر دینا ہے. یہ تھوڑا سا میسی ہو گیا ہے لیکن ہاتھ دھو کے رکھیں، ہاتھوں کا استعمال کریں کیونکہ ہاتھوں جتنا زبردست ٹول جو ہے نا آپ کو کچن میں اور کوئی نہیں ملے گا. جو کام مشین کر سکتی ہے ہاتھ بہتر کر سکتے ہیں، آئی بلیو. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ جس طرح ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیوی جو ہے وہ اسی طرح سے ہاتھ کے استعمال سے جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے مشین سے وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. بلکہ کل میں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انفارچونیٹلی ہمیں جو کبابز ہیں وہ مشین کے اوپر لگانے پڑتے ہیں. اور جب مشین پہ کباب لگتے ہیں تو وہ جو ٹیسٹ ہاتھ سے کباب لگانے کا آتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. لیکن چونکہ بڑے کوانٹٹی میں لوگوں کو سرو کرنا ہوتا ہے اس لیے مشین پہ لگانا پڑتا ہے. تو میاں دیا جو ہے اپنی ریسپی جو ہے اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. ہم واپس اپنے گیسٹ جو ہیں ان کی طرف آتے ہیں. علی ذوالقرنین، آپ تو اب ماشاءاللہ یو کے اندر سیٹل ہیں اور یہیں پہ اپنا سارا آپ کی کمپنی وغیرہ رن کر رہے ہیں. آپ کے جو رمضان کے ایکسپیرینسز ہیں وہ اوبویسلی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئے پاکستان سے. یہاں پہ آپ کا رمضان کیسے گزرتا ہے؟ لکیلی ہماری یہاں پہ جو فیملی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہم زیادہ تر رہتے ہیں. تو ہمیں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے، ایڈوانٹیج ایک لحاظ سے ہے، ڈس ایڈوانٹیج ایک لحاظ سے کہ میں نے اس دفعہ پلان کیا تھا میں تھوڑا سا ڈائٹ کروں گا. لیکن جب آپ کو افطار کی دعوت آ جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ تھوڑا سا کریں. تو یہاں پہ ہماری فیملی تھوڑی سی، جب سے فیملی میں میرڈ لائف میں ہوں تو اس وجہ سے فیملی کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا رنگین رہتا ہے. جب ہم سنگل تھے تو بہت زیادہ ہم مس کرتے تھے پاکستان میں جو ایک ہسل بسل ہوتی ہے نا پاکستان میں، سحری کے وقت سارے لوگ ایک ہی کام کے لیے جا رہے ہیں، افطاری کے وقت اور اذان کا سننا. یہ بڑی ایک خاص طور پہ میرا ایک رمضان گزرا دبئی جب 2016 میں. تو مجھے پہلی دفعہ اذان ہوا کہ احساس ہوا کہ کتنی پاورفل یہ انسٹرومنٹ ہے اور اس کی کتنی آپ کو فیلنگ آتی ہے خاص طور پہ رمضان کی. تو وہ وائب جو ہے وہ ہم مس کرتے ہیں لیکن اس کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے فیملی لائف. اور دوسرا، ماسک یہاں پہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. اور جو
کمیونٹی کو اکٹھا کرنے میں اور جو رمضان کا اسپرٹ ہے اس کو لائیو کرنے میں جو ہمارے امام ہیں ان کا بہت رول ہے. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ہماری ماسک کو, اور اس کنٹری میں جو رول ماسک پلے کر رہی ہیں یہ ہماری فیوچر جنریشن بہت ضروری ہے. تو دے آر گیو اینڈ ٹیکس. اوکے, میاں دیا جو ہے وہ آلموسٹ فائنل ٹچز جو ہیں وہ دے رہی ہیں اپنی ریسیپی کو. میاں دیا سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے؟ آلموسٹ فنش ہے, ریڈی ہے اوون میں جانے کے لیے. تو بس اس کو اس طرح سے جب ہم نے پیڑے بنائے تھے اس کے بعد آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے پروف ہونے کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ ڈو جو ہے تھوڑا سا اور سائز میں بڑی ہو جائے, اور اس کے بعد ہم اسے اوون میں رکھیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ, اور اس کے بعد فوائل اتار کے اوپر سے گولڈن ہونے کے لیے بھی تھوڑی 5 منٹ کے لیے رکھیں گے. لیکن جو گفتگو آپ کر رہے تھے میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو چیز میں نے پاکستان میں اور یہاں کے رمضان میں بہت زیادہ فرق فیل کیا وہ تھا اذان, کہ وہاں پہ آپ اذان سنتے ہیں سحری کے وقت, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آخری اذان تک آپ کھاتے رہے ہیں اور گیٹ اوے ہو جاتے ہیں, آپ کو ایک چارٹ فالو نہیں کرنا ہوتا, اور وہی بینیفٹ آتا ہے جب افطاری ہوتی ہے تو آپ پہلی اذان پہ روزہ کھول لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ڈفرینس ہے کہ آپ نے ایک چارٹ ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. تو ہاں صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ والی وائب نہیں ہے, لیکن ناٹ بیڈ آئی وڈ سے. انفارچونیٹلی یہاں پہ مسجد ٹو مسجد ویری کر رہا ہوتا ہے, ایون افطار کا ٹائم, سحر کا ٹائم, لوگ کبھی ٹی وی لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی چارٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مزہ نہیں ہے جو پاکستان کے اندر سحر و افطار کا ہے. ابھی ہمارے کلیگ پاکستان میں رمضان جو ہے وہ وہاں پہ روزے رکھ رہے ہیں, اور وہ بتا رہے تھے کہ بھائی جو رمضان ہے وہ پاکستان کا ہی ہے. تو یقیناً جو انجوائمنٹ ہے, جو فیل ہے, جو ایک ایٹماسفیئر ہے وہ آپ کو پاکستان کے اندر ملتا ہے. لیکن جیسا کہ علی ذوالقرنین نے بھی بتایا کہ اگر آپ کی فیملی, کلوز فیملی آپ کے قریب قریب رہتی ہے تو وہ فیل آپ کو یہاں پہ بھی آ جاتی ہے. حافظ صاحب آپ کس طرف میں آؤں گا. آپ نے جس طرح ہم نے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ آپ کے تھرو مختلف ممالک میں وہ سیٹل ہوئے ہیں, کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, آپ نے ان کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ سن رکھے ہیں. آپ کے خیال میں جو امیگریشن ہے کون سے کنٹریز ایسے ہیں جو زیادہ ویلکم کرتے ہیں امیگرینٹس کو اور وہاں پہ سیٹل ہونا آسان ہے؟ ایکچولی جو پاکستان چونکہ یو کے کی کالونی رہا ہے اور ہماری جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے, انگلش لینگویج ہماری آفیشیل لینگویج بھی انگلش ہے, تو پاکستانیوں کے لیے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بیسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ انگلش نیٹو کنٹریز ہی ہیں. جسٹ لائک امریکہ, کینیڈا, یو کے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہاں یہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو لینگویج ایڈوانٹیج ہے. اگر یہ ادر دین دیز کنٹریز اگر جاتے ہیں وہاں پہ کسی اور ملک میں امیگریشن لینا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے نا اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ ان کو لینگویج کا پرابلم آ جاتا ہے, اور لینگویج میں وہ پھر وہاں جا کے گونگے بہرے, یعنی کہ ان کو لکھنا پڑھنا اور آنا آتا ہے اور اسٹرگل کرتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ. تو پریفریبلی تو ہم بھی ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انگلش نیٹو کنٹری میں چلے جائیں, اور وہ انگلش نیٹو کنٹریز لکیلی وہ لوگ زیادہ ویلکم کر رہی ہیں اس ٹائم. امریکہ اپنی امیگریشن اوپن ہے, کینیڈا نے تو بہت زیادہ سب سے زیادہ اوپن کی ہوئی ہے, تو انگلش نیٹو کنٹری ہے, اور یو کے نے فی الحال ابھی اتنی زیادہ اچھے طریقے سے اوپن نہیں کی ہوئی, اب نئی پالیسیز آ رہی ہیں, لیکن انہوں نے تھرو اسٹوڈنٹ روٹ اور دوسرے روٹ سے انہوں نے امیگرینٹس لے رہے ہیں اپنے, تو زیادہ تر انگلش نیٹو کنٹریز ہیں. یہ جو ابھی پچھلے دنوں یورپین ایکسٹینڈڈ ویزا ایک سٹارٹ ہوا تھا, تو اس میں ہم نے دیکھا گیا کہ جو لوگ یورپ کے اندر جہاں پہ انگلش نہیں بولی جاتی وہاں پہ سیٹل ہوئے, جب ان کو یہ اپرچونٹی ملی کہ وہ یو کے آ کے رہ سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا بہت ساری فیملیز انہوں نے یو کے کی طرف ٹریول کیا اور یہاں پہ انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنس لی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ انگلش نیٹو, چونکہ ایک تو ان کو لینگویج کا پرابلم آ رہا تھا, دوسرا چونکہ شروع سے پاکستان سے نا یو کے میں بہت زیادہ جو اسپیشلی جو کشمیر ایریا سے بہت زیادہ لوگ مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں, تو وہ چونکہ ان کے رشتہ دار یہاں پہ زیادہ موجود ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کو کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے کہ وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں جاب ڈھونڈنے میں بھی, اور شروع میں جو مشکلات آتی ہیں اس میں فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. تو چونکہ کافی زیادہ پاکستانی یہاں بستے ہیں, اسی لیے پھر وہ یورپ میں ان کو وہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہوتا, تو جیسی ان کو اپرچونٹی ملی کہ وہ یو کے آ سکیں اس ویزے کے اوپر تو وہ انہوں نے اس کو اویل کیا. جی علی ذوالقرنین, ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح میری خالہ مجھے بتاتی ہیں کہ وہ جب ارلی 70s میں ان کی شادی ہوئی یہاں پہ اور وہ یہاں پہ آ گئیں,
تو کافی مہینے وہ روتی رہتی تھیں اپنے گھر والوں کو یاد کر کے، پھر خط لکھنا اور بے چینی سے خط کے جواب کا انتظار کرنا. اور یہ سچویشن صرف میری خالہ کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ اس دور میں جب ٹیلی کمیونیکیشن اتنی زیادہ فاسٹ نہیں تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو لوگ بہت زیادہ اسٹرگل کرتے تھے کنیکٹ کرنے میں اپنے فیملی کو پاکستان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا سچویشن ہے؟ اب بھی لوگ اسی طرح ایموشنلی جو ہے وہ اپنے وہاں پاکستان میں اپنی فیملی کو مس کرتے ہیں، یا ابھی لوگ زیادہ ریلیکس ہیں کہ نہیں چلیں کوئی نہیں، اسکائپ پہ بات ہو جائے گی، واٹس ایپ پہ بات ہو جائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ آئی تھنک جہاں تک ایک تو حافظ صاحب کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ جو امیگرینٹس کے حوالے سے جو ہے وہ یو کے جو ہے وہ بہت پاپولس ہے ایشینس کے لیے خاص طور پہ. اور میں اکثر اسٹوڈنٹ سے جب بھی بات کرتا ہوں میں نے اپنا علی رول بولتا ہوں اس کو کہ آپ اگر کسی کو نہیں جانتے 15 منٹ واک کریں، آپ کو کوئی نہ کوئی اپنا ایشین کوئی اردو اسپیکنگ مل جائے گا تو آپ کو گائیڈنس کر دے گا. تو یہاں پہ ایک بہت زیادہ ہمارا ڈائسپورا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی انکلینیشن میں کنٹینیو کرتا ہوں، ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ جی ٹھیک، آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر. جی میرا نام رابعہ ہے اور میں یہاں پر ورک پرمٹ ویزے کے لیے آئی ہوئی ہوں یو کے میں. اوکے. تو میں پوچھنا چاہتی کہ میری فیملی ابھی ادھر ہی ہے، میں اس اسپاؤس ویزے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور جی آپ ورک پرمٹ ویزے پہ آئی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ بلا سکیں؟ جی جی ورک پرمٹ آپ کے پاس کون سا والا ورک پرمٹ ہے؟ ٹیئر 2 ورک پرمٹ پہ آئی ہوئی ہیں آپ؟ جی ٹیئر 2. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آئے ہوئے؟ مجھے 1 منتھ ہوا ہے ابھی 1 منتھ ہوا ہے. تو بالکل آپ بلا سکتی ہیں ان کو. آپ نے اپنی لیونگ کاسٹ ہے وہ شو کرنی ہے وہاں پہ، ان کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ. آپ کے ہسبینڈ ہیں وہاں پہ؟ جی ہسبینڈ ہے اور بچے ہیں. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کی نا لیونگ کاسٹ آپ شو کریں گے، بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو شو کرنی ہے وہاں پہ. اور جیسے آپ کا ویزا پروسیس تھا بالکل ویسے ہی ویزا پروسیس مکمل ہوگا. آپ ویزا اپلیکیشن فارم فل اپ ہوگا، اس میں آپ کی ویزا فیس پے ہوگی، اس وقت NHS کی فیس پے ہوگی اور آپ آ جائیں گی. وہ آ جائیں گے وہ یہاں پہ آپ کے پاس آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے بینک میں؟ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنی پڑے گی اس کی کہ بچوں کی کتنی ہونی، یعنی کہ اس میں تقریباً جو ہے وہ آپ کے، میں ایگزیکٹ کیلکولیشنس تو آپ کو نہیں بتا سکتا اس وقت کیونکہ تھوڑی چینجز آئی ہیں فیس کے اندر، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جس کے لیے جو آپ کے جو ٹیئر 2 جو ڈیپینڈنٹس کے لیے، زیادہ اسٹوڈنٹس کی طرح نہیں ہے، تھوڑی کم اسٹیٹمنٹ ہے اس کی، کافی کم ہے. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ آپ صاحب. جی علی صاحب آپ جواب دے رہے تھے. تو وہ چاہے یہاں پہ جتنی مرضی کمیونٹی ہو لیکن آپ اپنی فیملی کو تو ہمیشہ مس کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ کی اپنی فیملی کی جو کیمسٹری ہوتی ہے، خاص طور پہ سحری کے وقت اٹھانے کا، تو آپ کی بہن آپ کو کیسے اٹھائے یا والد کیسے اٹھائے، وہ تو آپ ہمیشہ مس کرتے ہیں. لیکن ایک ایڈوانٹیج آیا ہے کہ ٹولز بہت آ گئے ہیں. جیسے پہلے یہاں پہ ٹولز تھے تو پاکستان میں نہیں تھے، اب دونوں طرف موبائل کی ایڈوانسمنٹ آئی ہے، کنیکٹیوٹی آئی انٹرنیٹ کی. واٹس ایپ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اسکائپ تو تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا لیکن واٹس ایپ نے لائف کو بہت ایزی کر دیا. تو اس سے تھوڑی بہت چیزوں کے اندر جو ہے وہ ڈسٹنس کم ہوا ہے. لیکن جو ہے وہ ابھی بھی جو آپ پوری وائب کی بات کرتے ہیں لوگ اس کو مس کرتے ہیں، لیکن اس کو کسی حد تک کم کیا ہے ڈیجیٹل میڈیا ٹولز نے. لوگ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے تھرو اپنی افطاری شیئر کرتے ہیں. میں بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں میں نے دیکھے ہیں جو اپنی والدہ سے ایڈوائز لے کے ساتھ ساتھ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ٹولز کا بہت ایڈوانٹیج ہے اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ تقریباً لٹرلی ایک ہی جگہ پہ. اور خاص طور پہ جب بھی فیوچر آ رہا ہے، جو VR کا آ رہا ہے، ورچوئل ریئلٹی کا آ رہا ہے، آگومنٹیشن کا آ رہا ہے، اس میں تو ایسا فیل ہوگا ود ان 2 to 3 ایئرس کہ آپ ایک ہی اسپیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے ابھی فیس بک نے میٹاورس لانچ کی ہے، تو ابھی میٹاورس بھی اس چیز پہ جا رہا ہے کہ وہ آپ میٹنگ روم بک کر کے آپ کو فیل ہوگا کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں. تو ٹیکنالوجی نے کافی حد تک چینج کیا اور ہماری سائیکالوجی کو بھی انہوں نے مطلب اس طرح سے اب آپ فیل نہیں کرتے، دوری فیل نہیں کرتے جس طرح پہلے زمانوں میں کبھی سال ہا سال شکل ہی نہیں دیکھی، سال ہا سال آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کن حال میں ہے. لیکن ابھی جو ٹیکنالوجی نے کافی زیادہ امپرومنٹ کر دی ہے. حافظ صاحب کیا ایسی مسٹیکس لوگ کر دیتے ہیں کہ وہ ان ملکوں میں آ کے غیر قانونی طور پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا وہ ایسا کیسے سٹیپس لیں کہ وہ ان چیزوں کو اوائڈ کر سکیں اور وہ لیگلی یہاں پہ اپنے ایکسل کر سکیں؟ دیکھیں ایک ورڈ ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز.
اگر آپ قانون کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. تو اس کے لیے سب سے بڑا جو سٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے اندر جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس کنسلٹنٹ کے تھرو یا جس ایڈوائزر کے تھرو آپ آئے ہیں، اس ملک میں آئے ہیں یا کہیں بھی کیا، اس کے ساتھ رابطہ رکھیں. اگر وہ اتنا کمپیٹنٹ تھا کہ اس نے آپ کو یہاں پہ بھیجوا دیا ہے اور یہاں آپ کا سارا سکسیسفلی کام کروا دیا، تو آگے بھی اس سے اگر آپ ایڈوائس لیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جائیں اور وہاں رہیں. لیکن نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ تر کوئی 80% لوگ جو ہے نا وہ یہاں آ کے اپنے مختلف کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ ایڈوائس نہیں لے پاتے، پیچھے سے بھی نہیں لے پاتے، اور آگے سے بھی وہ اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈے فرسٹ سے اگر ان کی نیت ہے کہ انہوں نے یہاں رہنا ہے تو ان کو چاہیے کہ اسی حساب سے پلاننگ کریں، اسی حساب سے لاء کو پڑھیں، پھر لیگل ایڈوائس لیں اور پھر اپنے آپ کو لیگلی کنورٹ کریں. نارملی یہ ایلیگل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یہ ان ٹائم وہ ڈیسیجنز نہیں لیتے، اور جب وقت سے گزر جاتا ہے تو پھر ان کے پاس ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. ایک چیز میں اور ابھی علی ذوالقرنین ابھی بات کر رہے تھے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی پاکستان یاد کے حوالے سے، تو آج سے 22 سال پہلے جب میں یہاں پڑھنے آیا تو میں اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آیا تو یہاں پہ وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کال بھی نہیں ہوتی تھی پاکستان سے، اور پاکستان میں سے آپ کو کال کرنے کے لیے اسلام آباد گیٹ وے اوپن کرانا پڑتا تھا، اور اسپیشلی جب یہاں آئے تھے تو نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑے بڑے موبائل تھے اور وہ ہر کسی کے پاس یہاں پہ بھی موجود نہیں ہوتے تھے. اور پھر اور مجھے پاکستان سے جب یہاں آیا اور آنے کے کئی دن لگ گئے مجھے وہ موبائل فون لیتے ہوئے اور اپنے گھر والوں کو وہ نمبر دیتے ہوئے اور ان سے رابطہ کرتے ہوئے. تو وہ 2 3 4 دن تو میرا بالکل رابطہ نہیں ہوا. جب میں یہاں آیا تو میرا کوئی رابطہ نہیں تھا اپنے گھر والوں سے اور کافی پریشانی ہوئی. لیکن آج کے دور میں وہ ٹیکنالوجی نے وہ آسان کر دیا، اور یہاں لوگ ابھی ایئرپورٹ پہ اترتے بعد میں ہیں اور سیلفیاں ایئرپورٹ سے شروع کر دیتے ہیں. جہاز کے اندر سے سیلفی شیئر ہو جاتی ہے. جہاز کے اندر سے سیلفی چل رہی ہوتی ہے، اور مطلب اب تو بہت زیادہ اچھا آسان ہو گیا. پھر آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک اور بات بھی تھی کہ ٹریولنگ یہ جو اتنی فریکوینٹ نہیں تھی جتنی فلائٹس اب چلتی ہیں یا جتنے پلینس اب اڑ رہے ہیں. اس زمانے میں باہر جانا، 7 سمندر پار جانا بڑی بات ہوتی تھی. لیکن آج کل کے دور میں آپ ویری نیکسٹ مومنٹ، یعنی کہ اگر آپ کپل آف آورز کے نوٹس پہ اگر آپ جانا چاہیں تو آپ آن لائن ٹکٹ بک کریں اور سیدھے ایئرپورٹ چلے جائیں. تو اس چیز نے بھی لوگوں کے دلوں کو تھوڑی تسلی رکھی ہوئی ہے کہ میں کہیں بھی چاہوں تو کسی سے بھی چاہوں تو مل سکتا ہوں. تو اس سے بھی تھوڑی تسلی رہتی ہے. جی ابھی ہم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ کا سیگمنٹ بھی ہمارا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. میاں دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی جو ریسپی ہے وہ آلموسٹ فائنلائز ہو چکی ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کی فائنل شیپ وہ کس طرح سے ہے. اور میاں دیا بریک کے اندر ایک بڑا مزیدار واقعہ بھی سنا رہی تھی، وہ بھی ان سے سنتے ہیں. تو میں نے یہ بنز نکال لیے ہیں اوون سے، یہ ریڈی ہیں. پہلے میں نے انہیں 20 منٹس بیک کیا تھا فوائل کے ساتھ کور کر کے، اور لاسٹ اباؤٹ 3 سے 4 منٹ میں نے فوائل اتار دی تاکہ ان کے اوپر یہ اچھے سے براؤن کلر آ جائے. تو ابھی یہ اسٹیم اس پہ سے نکل رہی ہے اور میں آپ کو ایک ڈش اپ کر کے دکھاتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اندر سے یہ کیسا دکھ رہا ہے. بہت گرم ہے تو کیئرفلی نکالیں گے اس کو. اوکے، شیپ تو بڑی مزیدار لگ رہی ہے ماشاءاللہ. آپ کو اسمیل آ رہی ہے جی بریڈ کی؟ روزے میں امتحان. بالکل، یہ ہے صحیح روزے کا امتحان جو کہ خواتین روزانہ کرتی ہیں موسٹلی. اور یہ میاں دیا شاید اسی کے لیے وہ ایک اردو کا محاورہ ہے یہ چیز. اوکے، یہ دیکھیں یہ سارا چیز میلٹ ہو گیا ہے. اوکے. اور یہ گوشت اس میں جو میٹ تھا وہ بالکل فلی کوک ہے. اتنی سی دیر چاہیے. اور اسے آپ چاہے تو کیچپ کے ساتھ سرو کریں اور اسے کسی اور ساس کے ساتھ بھی سرو کریں. اور آگے گرمیاں آ رہی ہیں اور یہ پرفیکٹ پکنک فوڈ ہے. آرام سے بنائیں بچوں کے لنچ کے لیے بھی. تو کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے عرصے بعد یہ فریش نہیں رہے گا. سارا اس کے اندر بیک ہوا ہے تو میٹ بہت جوسی ہے. اور ٹرائی کریں، فیڈ بیک دیں اور بتائیں کیسا لگا. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ سٹوری ضرور سنا دیں، چھوٹا سا واقعہ. جی وہ میری دوست مجھے بتا رہی تھی کہ جب وہ چھوٹی تھیں
اپنے بچپن میں روزہ رکھتی تھیں اور اوپر کمرے میں جا کے کمبل کے نیچے چھپ کے روزہ کھول لیتی تھیں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کمبل کے نیچے اللہ نہیں دیکھ رہا. تو یہ انوسینٹ سی باتیں ہیں بچوں کی, رمضان کا اسپرٹ ہے. اور تسمیہ, میں نے آپ کا راز فاش کر دیا, اب آپ کی امی کو پتہ چل گیا آپ نے کتنے روزے چھوڑے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں جو ہیں یہ سارے لوگوں کے بچپن کے ساتھ ہیں. حفص صاحب, آپ کے والد صاحب کا بھی ایک واقعہ سنا رہے تھے بریک میں. ہاں, وہ والد صاحب میرے جو ہے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں بچپن میں چھوٹا ہوتا تھا تو اب میں واش روم میں جا کے پانی پی لیتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہاں فرشتے دیکھنے واش روم میں نہیں آ سکتے کیونکہ واش روم ایک ایسی جگہ ہے. تو یہ جو واش روم میں پانی پینے والے واقعات تو یہ بہت زیادہ آپ کو ملیں گے کہ یہ اکثر لوگ چھپ چھپا کے پی لیتے ہیں. بچپن میں سارے ہی ایسے کرتے رہے ہیں, ٹوائلٹ میں جا کے آپ نے پانی پیا اور لیکن جو لاجک تھی نا ان کی کہ وہاں پہ فرشتے نہیں ہوتے اس لیے ان کو پتہ نہیں لگا ہوگا تو وہاں پہ پانی پی سکتے ہیں. تو یہ سارے بچپن میں شاید ایسے ہی ہوتے ہیں. علی ذوالقرنین, ہمارا پروگرام جو ہے وہ اب اختتامی مراحل کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے. آپ کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں مختصر ٹائم میں کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں, جس طرح آپ پتہ ہے گورنمنٹ فنڈڈ ایجوکیشن یہاں پہ اویلیبل ہے, تو آپ کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں خواتین کو یا لوگوں کو کہ وہ کس طرح سے اپنی ایجوکیشن کن فیلڈز میں امپروو کریں تو وہ اپنے کیریئر کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی میں بہت بریف اس میں بتاؤں گا کہ جو ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہے ہیں نا, یو کے اس میں پائنیئر ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو تو بہت ساری جابس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو اس کا الٹیمیٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے اسکل انہانسمنٹ کورسز کریں جس میں آپ نئے اسکل کی طرف جائیں. ابھی ایک ہارورڈ بزنس ریویو کا آرٹیکل آیا, اس میں بول رہے ہیں کہ نیکسٹ 10 ایئر میں ایٹ لیسٹ آپ کو 4 پروفیشن چینج کرنے پڑیں گے. یعنی اتنی کوئکلی ٹرانزیشن ہوگی, جیسے اکاؤنٹس کی ہے, سولیسیٹر کی ہے, ایپس کی ہے. ایک ایپ آئے گی وہ ایک پورے پروفیشن کو وائپ کر دے گی. تو آپ کو اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت نظر رکھنی پڑے گی. اور اب آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی پروفیشن کو 60 ایئر رن کریں. تو آپ چینجز کے لیے ریڈی رہنے چاہیے, اور جو گورنمنٹ کی اچھی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو ضرور اڈاپٹ کریں. اینڈ دیر از نو ایج کہ آپ لرننگ اپ کر سکتے ہیں. آپ اینی ٹائم یو کین اسٹارٹ سم تھنگ نیو اینڈ یو شوڈ. اور زیادہ تر آپ کی سجیشن یہ ہے کہ جو آئی ٹی کی فیلڈز ہیں ان کے اندر جانا چاہیے. اس میں آپ لاجک یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی چینج آ رہا ہے وہ بیکڈ بائی آئی ٹی ہے, چاہے وہ اپلیکیشن ہو چاہے وہ کنیکشن ہو. تو آپ کو اس لینگویج کو لرن کرنا ہے جو کمپیوٹر سے آپ بات کر سکیں یا کمپیوٹر سے انٹریکٹ کر سکیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ جائے, دیٹس دا فیوچر. جی بہت شکریہ علی ذوالقرنین, بہت شکریہ حافظ فرقان صاحب, بہت شکریہ میاں دیا, آپ نے بہت مزیدار ریسپی جو ہے وہ ہمیں دی ہے. ایک شعر ہے کہ ایسا ہوا میں گم فکر معاش میں, کچھ آنسو نکل پڑے میری تلاش میں. ہم جب باہر کے ملک میں آ جاتے ہیں تو وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ جن کے والدین بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کی فیملی ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ ایک ایسا ماحول ڈیولپ کر پاتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی اس طرح سے یاد نہیں ستاتی کہ تمام اپنے جو ہیں اپنے قریبی جو ہیں ان کے پاس رہتے ہیں جن کے ساتھ وہ خوشی غمی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ جن کی فیملیز آج بھی پیچھے رہتی ہیں, بہن بھائی پیچھے رہتے ہیں, ماں باپ پیچھے رہتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ریگولر بیسس کے ساتھ پہ ان کے ساتھ بات کر سکیں, ان سے ویڈیو کالنگ کر سکیں, موقع ملے تو وطن عزیز کا چکر لگا سکیں, تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو, دوری کا جو ہے وہ احساس ان کا وہ کم ہو جائے, کیونکہ اسی سے زندگی جو ہے آپ کی خوشگوار گزرتی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.